اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ حضرت ابو سفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فارس کے ایک گورنر کے ہاں مہمان بنے۔ لوگوں نے ان سے کہا، ان اعجمی لوگوں سے بچ کے رہنا، کہیں یہ آپ کو زہر نہ پلا دے۔ انہوں نے فرمایا، ذرا وہ زہر میرے پاس لاؤ۔ لوگ وہ زہر لے آئے۔ انہوں نے وہ زہر ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ پڑھ کر سارا نکل گئے۔ ان پر زہر کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اصحابہ کی روایت میں یہ ہے کہ زہر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ انہوں نے اسے اپنے ہتھیلی پر رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر اسے پی گئے۔ ان پر اس کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ حضرت ذی الجوش ضبی رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات فرماتے ہیں، عمرو ابن لقبہ کے ساتھ اس کا ایک خادم تھا جس کی پیٹی میں ایک تیلی لٹکی ہوئی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے وہ تیلی لی اور اس میں جو کچھ تھا وہ اپنی ہتھیلی پر ڈالا اور عمرو سے کہا، اے عمرو، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، یہ ایسا زہر ہے جو انسان کو فوراً مار دیتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے زہر اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا، مجھے یہ خطرہ تھا کہ آپ لوگوں کو میری رائے کے خلاف فتح مل جائے گی تو میں اسے پہلے ہی زہر کھا کر مر جاؤں گا، کیونکہ یوں خودکشی کر لینا مجھے اپنے قوم اور اپنے شہر والوں کی ذلت آمیز شکست کا ذریعہ بننے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی انسان اپنے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ خیر الاسماء رب الارض ورب السماء الذی لیس یضر مع اسمہ داء الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر میں یہ زہر پیتا ہوں۔ لفظ اللہ اس کے ناموں میں سب سے بہترین نام ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، اور اس کے نام کے ساتھ کوئی بیماری نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ نہایت مہربان اور بہت بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس پر لوگوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو روکنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن حضرت خالد لوگوں کے آنے سے پہلے ہی جلدی سے وہ زہر پی گئے اور انہیں کچھ بھی نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر عمروں نے کہا، اے جماعت عرب، جب تک تم صحابہ میں سے ایک آدمی بھی باقی رہے گا اس وقت تک تم جو چاہو گے حاصل کر لو گے۔ پھر عمروں نے حرا والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میں نے آج جیسا واضح اقبال والا دن نہیں دیکھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سردیوں میں ایک لنگی اور ایک چادر اوڑھ کر باہر نکلا کرتے تھے، اور یہ دونوں کپڑے پتلے ہوتے تھے، اور گرمیوں میں موٹے کپڑے اور ایسا جبہ پہن کر نکلا کرتے تھے جس میں روئی بری ہوئی ہوتی تھی۔ لوگوں نے مجھ سے کہا، آپ کے ابا جان رات کو حضرت علی سے باتیں کرتے ہیں، آپ اپنے ابا جان سے کہیں کہ وہ حضرت علی سے اس بارے میں پوچھیں۔ میں نے اپنے والد سے کہا، لوگوں نے امیر المومنین کا ایک کام دیکھا ہے جس سے وہ حیران ہے۔ میرے والد نے کہا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا، وہ سخت گرمی میں روئی والے جبے میں اور موٹے کپڑوں میں باہر آتے ہیں، اور انہیں گرمی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور سخت سردی میں پتلے کپڑوں میں باہر آتے ہیں، نہ انہیں سردی کی کوئی پرواہ ہوتی ہے اور نہ وہ سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا آپ نے ان سے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ جب رات کو ان سے باتیں کریں تو یہ بات بھی ان سے پوچھ لے۔ چنانچہ جب رات کو میرے والد حضرت علی کے پاس گئے تو ان سے کہا، اے امیر المؤمنین، لوگ آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ کیا ہے؟ میرے والد نے کہا، آپ سخت گرمی میں روئی والا جبہ
اور موٹے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں، اور سخت سردی میں 2 پتلے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں۔ نہ آپ کو سردی کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو لیلہ، کیا آپ خیبر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ میرے والد نے کہا، اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ وہ لوگوں کو لے کر قلعے پر حملہ آور ہوئے، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، وہ واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ وہ لوگوں کو لے کر حملہ آور ہوئے، لیکن قلعہ فتح نہ ہوئی، وہ بھی واپس آ گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت ہے۔ اللہ اس کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا، اور وہ بگوڑا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی بھیج کر مجھے بلایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میری آنکھیں دکھ رہی تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں پر اپنا لعاب لگایا اور یہ دعا کی، اللہ گرمی اور سردی سے اس کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد مجھے نہ کبھی گرمی لگی اور نہ کبھی سردی۔ ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہتھیلیوں پر لعاب لگایا اور پھر دونوں ہتھیلیاں میری آنکھوں پر مل دی اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس سے گرمی اور سردی دور کر دے۔ اس ذات کی قسم جس نے حضور کو حق دے کر بھیجا ہے، اس کے بعد سے آج تک گرمی اور سردی نے مجھے کچھ تکلیف نہیں پہنچائی۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہماری حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سردیوں میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے صرف 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ہم نے ان سے کہا، آپ ہمارے علاقے سے دھوکہ نہ کھائے، ہمارا علاقہ آپ کے علاقے جیسا نہیں، یہاں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے سردی بہت لگا کرتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خیبر بھیجنے لگے تو میں نے عرض کیا کہ میری آنکھیں دکھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں پر لعاب لگایا اور اس کے بعد مجھے نہ کبھی گرمی لگی اور نہ کبھی سردی اور نہ کبھی میری آنکھیں دکھنے آئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سردی کی ایک رات میں صبح کی اذان دی لیکن کوئی آدمی نہ آیا۔ میں نے پھر اذان دی لیکن پھر بھی کوئی نہ آیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال لوگوں کو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، سردی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے لوگ ہمت نہیں کر رہے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ لوگوں سے سردی دور کر دے۔ حضرت بلال کہتے ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ لوگ صبح کی نماز میں اور اشراق کی نماز میں بڑے آرام سے آ رہے ہیں، انہیں سردی محسوس نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کچھ لوگ تو پنکھا کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ وہ قریب آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ اور قریب آ جاؤ۔ وہ اور قریب آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ اور قریب آ جاؤ۔ وہ بالکل قریب ہو کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر بھوک اور کمزوری کی وجہ سے زردی چھائی ہوئی ہے اور خون کا نام و نشان تک نہیں۔ اس وقت تک عورتوں کے لیے پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیاں پھیلا کر ہاتھ ان کے سینے پر رکھا اور سر اٹھا کر یہ دعا کی، اللہ
اے بھوکوں کا پیٹ بھرنے والے، اے حاجتوں کو پورا کرنے والے، اور اے گرے پڑے لوگوں کو اونچا کرنے والے، محمد کی بیٹی فاطمہ کو بھوکا مت رکھ۔ میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے چہرے سے وہ زردی چلی گئی اور ان کا چہرہ خون سے سرخ ہو گیا۔ پھر میں نے اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، انہوں نے کہا، عمران، اس کے بعد مجھے کبھی بھوک نہیں لگی۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ آپ میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور یہ دعا فرمائی، اللہ اسے خوبصورت بنا دے اور پھر اس کی خوبصورتی ہمیشہ باقی رکھ۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابو زید کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی تھی اور ان کی داڑھی میں تھوڑے سے سفید بال تھے اور ان کا چہرہ کھلا رہتا تھا اور موت تک ان کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑی تھی۔ امام احمد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو نہیک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھ سے حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی طلب فرمایا۔ میں ایک پیالے میں پانی لے کر حضور کی خدمت میں گیا، اس میں ایک بال تھا، وہ میں نے پکڑ کر نکال دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی، اللہ اسے خوبصورت بنا دے۔ حضرت ابو نہیک کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو زید کو دیکھا کہ ان کی عمر 94 سال ہو چکی تھی اور ان کی داڑھی میں ایک بھی سفید بال نہیں تھا۔ ابو نعیم کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو نہیک کہتے ہیں، میں نے انہیں دیکھا کہ ان کی عمر 93 سال ہو چکی تھی اور ان کے سر اور داڑھی میں ایک بھی بال سفید نہیں تھا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات آج پھر میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا دی تھی، یعنی پوری زندگی، فتح خیبر کے بعد پوری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردی اور گرمی نہیں لگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب اس کے چہرے مبارک اور سینے مبارک پر لگایا تھا۔ دوستو، دین کی محنت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک قدم میرے طرف آتے ہیں میں 2 قدم اس کی طرف آتا ہوں، جو 2 قدم میری طرف آتے ہیں تو میں 4 قدم اس کی طرف آتا ہوں، جو چل کر میرے پاس آتا ہے میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ دوستو، یہ دین کی محنت یہ ہم سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم دین کی محنت کریں اور صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، سنیں کہ انہوں نے دین کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی اور اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ ہم کتنے بے قدر ہیں کہ گھر میں پڑا ہوا قرآن سالوں سال پڑا رہتا ہے، گھر میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس قرآن کو اٹھا کر پڑھے، اس کی تلاوت کرے۔ ہمارے پاس دنیا کے کھیل کود کے لیے، دنیا کے تماشوں کے لیے، دنیا کے سیر و تفریح کے لیے تو وقت ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے دین پر گزارنے کے لیے دی ہے۔ یہ دنیا تو ایک ضرورت ہے، یہ دنیا آج ہے تو کل نہیں، اور یہی وہ ایک چیز ہے جو ہمارے ساتھ ہمارے قبر میں آتی ہے، باقی سب نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ 3 چیزیں ہوتی ہیں جب وہ مرتا ہے، اس کا مال، اس کا دولت، اس کی اولاد، اس کے عزیز و قریب اور اس کا عمل۔ جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو اس کے ساتھ
صرف اور صرف عمل رہتا ہے، مال دنیا میں رہ جاتا ہے، عزیز و قریب اہل و عیال سارے قبر سے واپس آ جاتے ہیں اپنے گھر، لیکن قبر میں اکیلے ہی اس مردے نے، اس بندے نے، اس مسلمان نے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ صرف اس کا عمل ہوگا، اور اگر وہ عمل خدا نخواستہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا، اس دنیا میں گناہوں کا بوجھ لے کر قبر میں اتر گیا، تو اس کے لیے بہت ہی خسارے کی بات ہے۔ اور خوش قسمت وہ ہے جو اپنے ساتھ نیکیاں لے کر جائے، جس کے عمل نامے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جس کے عمل نامے میں استغفار زیادہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسی کو انشاءاللہ بخشش فرمائیں گے۔ لیکن دوستو، یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے ساتھ پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، سب سے پہلے کمائی کا پوچھے گا کہ آپ نے کمایا کہاں سے، کس طرح کمایا، کسی کا حق تو نہیں کھایا، کہیں چوری تو نہیں کی، کہیں بے ایمانی تو نہیں کی۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے تو دندے یہی ہے، ہم اپنے روزگار میں کتنی بے ایمانی کرتے ہیں، تجارت میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا دھوکہ کرتے ہیں، نہ مال کا زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے، موت بہت ہی قریب ہے، بہت ہی قریب ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی اللہ نے انسان پیدا فرمائے ہیں، میں ہر انسان کے پاس دن میں 3 مرتبہ جاتا ہوں، ہر انسان کے پاس، کہ کہیں اس کا مجھے اللہ حکم نہ دے کہ اس کی روح نکال دے، کہیں اس کا اللہ مجھے حکم نہ دے کہ اس کی روح نکال دے، اور مجھے اللہ کے حکم میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے، یعنی مجھ سے دیر نہیں ہو جائے اللہ کے حکم پر۔ اس وجہ سے وہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، سب کے پاس 3 مرتبہ جاتے ہیں۔ عزرائیل ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ کہیں اللہ مجھے حکم نہ دے کہ اس کی روح نکال دے اور مجھ سے دیر ہو جائے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔